کرب و بلا کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہم آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی شب یعنی شب قدر کی فضیلتیں کی جو روایتوں میں ذکر ہوئی ہے، ان میں سے کچھ فضیلتوں کو ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آج کی شب کے اعمال جو ذکر ہوئے ہیں ان اعمال کو ذکر کریں گے۔ ساتھ ہی آپ سے ملتمس ہے کہ آج کی شب دعاؤں میں فراموش نہ کریں، اور ایک دعا جو سب سے اہم دعا ہے، یعنی واسطہ دیں گے بارگاہ خداوند نعمت عالم کے پروردگار، تجھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مومنین کرام، آج کی شب یعنی شب قدر، یہ بڑی مبارک رات اور اس کی بہت فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ اس شب کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادتوں سے بہتر، یہ وہ رات کہ جس میں تمام امور یعنی مال، اولاد، تندرستی، صحت، سلامتی، عزت و ذلت مقدر ہوتے ہیں۔ اس رات تمام رات ملائکہ تمام شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا تاکید کی گئی کہ مومن اس شب بیداری کرے، عبادت، تلاوت قرآن کریم اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ ہم یہاں پر کچھ حدیثوں کو ذکر کر رہے ہیں جو صحیفہ نماز میں مؤلف سید حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات کرو، چونکہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں خدا کریم اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صاحب کتاب صحیفہ نماز حجت الاسلام سید حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ پھر ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب قدر میں سب کی روزیاں، موت و حیات، حادثے، خیر و شر، بارش، قحط جیسے امور طے ہوتے ہیں۔ جس نے شب دعا و مناجات میں گزارا وہ بخشا ہوا ہے، اور جو اس شب میں محروم رہا سال بھر محروم ہی رہے۔ مولا دو جہاں سے ایک حدیث ذکر کرتے کہ یہ وہ رات کہ جس میں انسانوں سے محبت اہل بیت کی تجدید کی جاتی۔ امام پنجم علیہ السلام سے حدیث ذکر کرتے کہ شب قدر میں ملائکہ اہل بیت کا طواف کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے حدیث ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل ملائکہ میں سب سے بڑے ہیں اور روح نامی مخلوق ملائکہ سے افضل برتر ہے۔ شب قدر میں یہ دونوں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں۔ چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے 83 سال 4 ماہ تک اقتدار سے آل محمد کو محروم رکھا۔ اس مدت کو اگر مہینوں میں نکالا جائے تو 1000 مہینے بنتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں گویا رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب دنیا والے آل محمد کے اقتدار کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کی پاکیزہ زندگیوں کا مقابلہ کیوں کر سکتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دنوں میں جمعے کو، مہینوں میں رمضان کو اور راتوں میں شب قدر کو منتخب فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث کہ شب قدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ میں کچھ اعمال ذکر ہوئے ہیں جس میں سے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی تاکید کی گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے شب قدر میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی وہ جنت میں جائے گا، وہ اہل بہشت سے ہے۔
سورہ حامیم دخان اور 1000 بار سورہ انا انزلناہ کا پڑھنا بھی وارد ہوا ہے۔ اور اس شب 100 رکعت نماز پڑھیں کہ پروردگار عالم جو یہ 100 رکعت نماز ادا کرے گا اس کی روزی کشادہ کرے گا، دشمنوں کے شر سے بچائے گا۔ شب میں 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھی جائے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور سورہ توحید 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور نماز کے بعد 70 بار استغفر اللہ واتوب الیہ کہا جائے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے چہرے کے سامنے کھولیں، اسے اپنے سامنے اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجع ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اپنی حاجت طلب کریں، اور پھر قرآن مجید کو سر پہ رکھے اس دعا کو پڑھے، اللہم بحق من ارسلتہ بہی وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد عارف بحقک منک۔ کو پڑھنے کے بعد بک یا اللہ 10 مرتبہ قرآن مجید کو سر پہ رکھے، بک یا اللہ 10 مرتبہ، بمحمد 10 مرتبہ، بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین بعلی بن الحسین بمحمد بن علی بجعفر بن محمد بموسى بن جعفر بعلی بن موسى بمحمد بن علی بعلی بن محمد بالحسن بن علی بالحجة القائم علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ایک ذکر کو 10 بار پڑھا جائے۔ فارغ ہو تو آخر میں زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا جائے، اور زیارت سے پہلے یا اس کے بعد 2 رکعت نماز بالکل نماز صبح کی طرح زیارت امام حسین کی نیت سے ادا کی جائے۔ اس شب میں دعائے مکارم الاخلاق، دعائے کمیل، دعائے توسل پڑھیں۔ اس شب میں دعائے جوشن کبیر پڑھیں۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ مبارک رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہ 3 بار نہیں، اگر کوئی 1 مرتبہ بھی اسے پڑھے تو پروردگار عالم اس کے بدن پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور اب انشاءاللہ اس کے آخر میں وہ دعائیں جو ذکر ہوئی ہے اس کی تصویر لیں گے اس ویڈیو کے آخر میں، اور ساتھ ہی رخصتی لیتے ہیں، ودا لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر پھر کسی اور مناسبت سے حاضر خدمت ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں دعا میں فراموش نہ کریں۔ بحق شہزادی سلام اللہ علیہ امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔